پیش خدمت ہے سرفراز کی وائس میں 5ویں ایپیسوڈ۔ اس میں آپ سنیں گے کہ سرفراز اور ہلاکو خان کے سپاہیوں کا ہولناک ٹکراؤ، جو کہ سرفراز کے پیچھے ہلاکو خان کی فوج جو کہ 150 سپاہیوں پر مشتمل ہے، خفیہ طور پر پیچھا کر رہی ہے۔ سرفراز اس کا وہ حشر کرے گا نہ آسمان نے دیکھا نہ زمین نے سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب کہانی کی باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ 1260 کی وہ گھڑی جب سورج کی کرنیں ریت کے ذروں پر لرز رہی تھی اور عراق کا صحرا زخموں سے چور تھا، سرفراز جو کہ قیدیوں کو بچا کے ایک محفوظ علاقے کی طرف لے کے جا رہا تھا، اس وقت اپنے قافلے سمیت ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے رکا ہوا تھا۔ ان لوگوں کے پاس نہ تو کوئی باقاعدہ لشکر تھا نہ ہی ہتھیاروں کی بھرمار، مگر ان لوگوں کے حوصلے جوان تھے۔ ہاں، سرفراز کے پاس ایک عدد لیزر گن اور اس کی ہائی ٹیک واچ والی گھڑی موجود تھی۔ اب جب کہ سرفراز کو دشمن کی خفیہ چالوں کا علم ہو چکا تھا، دشمن کا ایک قاصد جو کہ سرفراز کو ایک خط دے کے جا چکا تھا جس میں ایک دھمکی آمیز تحریر تھی، سرفراز جانتا تھا کہ دشمن بہت چالاک ہے، مگر دشمن بھی سرفراز کو نہیں جانتا تھا کہ وہ کس سے ٹکر لے رہے ہیں۔ سرفراز جو کہ ابھی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ، جو کہ آزمائش ہے اس کے اوپر، اس میں سرخرو فرما اور جو بہترین راستہ ہے وہ دکھا۔ سرفراز جانتا تھا کہ دشمن نے 3 دن کی مہلت دی ہے، وہ 3 دن ہی سرفراز کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت اور حکمت عملی نکالنے کے لیے کافی تھے۔ سرفراز سب لوگوں کو قریب بلاتا ہے۔ جب سرفراز کے سارے ساتھی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو سرفراز سب کے اوپر ایک گہری نگاہ ڈالتا ہے۔ پھر سرفراز کہنا شروع ہوتا ہے کہ دشمن نے آج مجھے خط بھیجا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے ہتھیار ڈال دو، قیدیوں کو ان کے حوالے کر دو اور خود بھی ان کے قدموں میں جھک جاؤ، ورنہ القدس کے لوگوں کا خون میری گردن پر ہوگا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، سب ایک سناٹا چھا گیا۔ کچھ عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرفراز نے سب کی طرف ایک گہری نگاہ سے دیکھا، ایک درد مند بھائی، باپ اور محافظ کی حیثیت سے۔ پھر سرفراز ان سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں یوں ختم ہونے نہیں دے سکتا۔ سرفراز کی آواز میں بجلی تھی۔ یہ 3 دن کم نہیں، 3 دن کافی ہیں۔ میں تم سب کو وہ خفیہ پناہ گاہ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں دشمن کا سایہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی دشمن کے حوالے نہیں ہوگا۔ رہی بات میری تو میں ان کا سامنا کروں گا، میں کوئی نہ کوئی ترکیب نکال لوں گا، کیونکہ میں حق پر ہوں اور اللہ میرے ساتھ ہے۔ سرفراز دشمن کی طرف جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سرفراز کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ سرفراز دشمن سے 3 دن کی مہلت مانگے گا اور شرط یہ رکھے گا کہ قافلے والے کو باخیریت جانے دے۔ گو کہ سرفراز کے پاس راستے محدود ہیں، مگر پھر بھی وہ کوشش کرے گا کہ دشمن اس بات کو مانے۔ شام ہونے سے پہلے پہلے سرفراز نکل پڑتا ہے دشمن کی طرف، پیدل، اکیلے، تنہا۔ سرفراز دشمن کے کیمپ میں داخل ہو جاتا ہے۔ سرفراز کو جب دشمن کے سپاہی دیکھتے تو وہ تلوار کھینچ کے نیام سے سرفراز کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ سرفراز ہاتھ اٹھا کے بولتا ہے کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، مجھے اپنے سردار سے ملواؤ۔ وہ سرفراز کو لے کے اپنے سردار کے پاس پہنچ جاتے جو ان کا لیڈر تھا، فوجی یعنی ان کا کمانڈر۔ سرفراز دشمن کے کمانڈر کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہائی ٹیک گھڑی کی واچ چمک رہی ہے جو اسے ہر قسم کے وار، تلوار، تیر وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ سرفراز کی آنکھوں میں غضب اور فہم کا امتراج ہے۔ سرفراز نے مضبوط لہجے میں کہا کہ تم لوگ میرے قافلے کو جانے دو، القدس کے معصوم لوگوں کو ایک بھی بال نہ آئے، اور 3 دن کی مہلت دو۔ 3 دن بعد میں خود حاضر ہو جاؤں گا۔
اگر تم میری یہ شرائط مانتے ہو تو میں اپنے آپ کو حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ میرا وعدہ ہے، اور تم لوگ جانتے ہو کہ مسلمان کبھی جھوٹا وعدہ نہیں کرتا۔ اور اگر تم نے القدس کے لوگوں اور میرے قافلے والے کو نقصان پہنچایا تو یہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی۔ دشمن کا کمانڈر یہ جانتا تھا کہ سرفراز ایک پراسرار اور ناقابل یقین طاقت کی شخصیت ہے۔ اس وجہ سے وہ یہ جانتا تھا کہ یہ آدمی وہ نہیں جسے دھمکا کر جھکایا جا سکے۔ سرفراز جب دشمن کی طرف گیا تھا اور جب واپس آیا بات چیت کر کے تو تقریباً پوری رات گزر چکی تھی، اب صبح ہونے والی ہے۔ صبح کی پھو پھٹنے کی وقت ہے۔ آسمان ہلکے نیلے رنگ میں ڈھل رہا ہے۔ پتھریلی وادی اور ریگستان کے بیچ میں ٹیلے کے پیچھے وہ قافلہ چھپا ہوا ہے سرفراز کا۔ سرفراز اپنے قافلے کے درمیان پہنچ جاتا ہے۔ ایک بزرگ آدمی آگے بڑھتا ہے جس کو سرفراز نے ذمہ دار بنایا تھا قافلے کا۔ سرفراز اس بزرگ آدمی کو بولتا ہے، آپ سب کی زندگی کی ضمانت میں نے اپنے سر لی ہے، ایک لمحہ بھی ضائع مت کیجیے، فوراً یہاں سے نکل جائیں آپ لوگ، میں آپ کے پیچھے رہ کے حفاظت کروں گا۔ پھر سرفراز ایک ڈرون جو ان کے اوپر محو پرواز تھا اور ہر گھڑی کی خبر دے رہا تھا، اور ہر گھڑی کی خبر دشمنوں کی دے رہا تھا، قافلے کے ساتھ روانہ کر دیتا ہے سرفراز اس ڈرون کو، کیونکہ سرفراز کو دشمن کے اوپر بھروسہ نہیں تھا۔ اگر دشمن کوئی چال چلتا ہے تو ڈرون سے فوراً اسے خبر ہو جائے گی، اور ڈرون کے اندر ہائی ٹیک لیزر گن تھی، جس کے سبب وہ ڈرون قافلے کے اوپر رہتے ہوئے فضائی سپورٹ فراہم کر سکتا ہے اگر دشمن حملہ کرتا ہے تو۔ پھر سرفراز اس بزرگ کو کہتا ہے کہ بابا یہ آسمان کی طرف دیکھو، یہ وہ پرندہ ہے جو آپ کی حفاظت کرے گا۔ آسمان پر ڈرون باقاعدہ نظر آ رہا تھا، وہ کیموفلاج کی حالت میں نہیں تھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹا ہم نے اسے کئی دفعہ آسمان پر دیکھا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ تمہاری خفیہ طاقت کا کوئی حصہ ہے، اور تمہارے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، سب سے پہلے اللہ کے اوپر پھر تمہارے اوپر۔ مگر بیٹا تم اکیلے کیا کرو گے؟ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ سرفراز اس بزرگ کو جواب دیتا ہے، آپ فکر نہ کریں، اللہ میرے ساتھ ہے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل جائے گا۔ سرفراز پھر اسے بولتا ہے، تھوڑی دیر رک کر، بابا اب وقت کم ہے، آپ جلد سے جلد یہاں سے نکلیں، اب یہ قافلے کی ذمہ داری آپ کے سر ہے۔ پھر سرفراز اسے پورا رستہ سمجھا دیتا ہے، اور وہ بزرگ بھی سفر کا تجربہ رکھتا تھا، اپنی زیادہ تر عمر وہ اسی طرح کے سفر میں گزاری تھی اس نے قافلوں کے ساتھ، تو اسے واضح تجربہ تھا ریگستان کے سفر کا۔ یوں یہ قافلہ سرفراز کی آنکھوں کے سامنے روانہ ہو جاتا ہے، دور ریت میں جاتے ہوئے نظر آتا ہے، اور تھوڑے دیر بعد یہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اب سرفراز اکیلے تنہا وضع ہوا صحرا میں اکیلے کھڑا ہوا ہے۔ صحرا میں شام کے سائے گہرے ہونے لگے ہیں، کچھ پرندے پرواز کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نیچے ایک پہاڑی ٹیلے پہ سرفراز اکیلا بیٹھا ہوا ہے۔ سرفراز ایک گہری سوچ میں گم ہے۔ قافلے والے تو نکل گئے، مگر دشمن کا اصل ارادہ کیا ہے؟ کیا یہ مجھے صرف قابو کرنا چاہتے ہیں، یا پھر القدس کے نہتے لوگوں کو بھی؟ سرفراز کے چہرے پہ تشویش کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے سامنے جاؤں اور اپنے آپ کو پیش کروں تو پورے قافلے کو ہی ہلاک کر دیں۔ یہ سرفراز تیزی سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے ہاتھ میں ہائی ٹیک واچ کو چھوتا ہے۔ سرفراز بلند آواز میں کہتا ہے کہ نہیں، مجھے صرف شک نہیں، یقین کرنا ہوگا، یہ دھوکہ نہیں ہے، مجھے ان کی خیمے کی اصل باتیں سننی ہوگی۔ سرفراز کے ہاتھ میں بندھی ہوئی ہائی ٹیک واچ کا ہولوگرام بن جاتا ہے۔ سرفراز اپنے منہ کے قریب اس ہولوگرام کو لاتا ہے اور کہنا شروع ہوتا ہے، ڈرون نمبر 2، خیمے کے اوپر جاؤ اور ان کی گفتگو ریکارڈ کرو، مجھے ہر آواز صاف اور ہر بات چاہیے۔ ہولوگرام پہ ایک میسیج آتا ہے کہ ریکارڈنگ مکمل ہو چکی ہے۔ سرفراز ایک ٹیلے کے پیچھے بیٹھتا ہے اور ہولوگراف میں ایک بٹن دباتا ہے، پریس کرتا ہے ہولوگراف اسکرین میں۔ سرفراز کو چند جنرلوں کی گفتگو سنائی دینے لگتی ہے۔ جب سرفراز اپنے آپ کو حوالے کر دے گا تو اس وقت قافلے والے کو ہلاک کر دینا، اور القدس کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ دوسرے جنرل بولتا ہے، القدس کے لوگوں کا
सरदार मुस्कुराता है, उनको गुलाम बना लेना और जो गुलाम की जद में ना आए उनको कत्ल कर देना, उनको फिर कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। ये सुनते ही सरफराज की आंखों में बल पड़ जाते हैं और वो अपनी मुट्ठियाँ भींच लेता है और एकदम तन के खड़ा हो जाता है। सरफराज गुस्से से मगर आहिस्ता, तो ये है तुम्हारी असलियत, तुम सिर्फ मुझे नहीं मेरे लोगों को भी मिटाना चाहते हो। सरफराज चेहरा आसमान की तरफ करके कहता है, मैं दुश्मन को अपने आप को हवाले नहीं करूँगा। अब ये जंग मेरी नहीं, मेरे काफ़िले, मेरे शहर और मेरे ईमान की जंग है। तारीकी में रेत के टेले पे सरफराज तन्हा खड़ा हुआ है। काफ़िला जा चुका था सरफराज का, लेकिन ख़तरा अभी टला ना था। सरफराज पुरअज़म लहजे में, तुमने मेरा सब्र आजमाया है, अब तुम्हारा अंजाम सिर्फ आग है। सरफराज अपने हाई टेक होलोग्राफ के वॉच के स्क्रीन को छूता है। सरफराज कहता है कि ड्रोन 2 जंगी हालत इख्तियार करो, अटैकिंग मोड पर सेट हो जाओ। ड्रोन फ़ौरन जंगी हालत पर आ जाता है। इसके नीचे से 2 नीली रोशनियों वाले लेज़र गन निकल आते हैं जो कि इंतहाई ताकतवर है। ड्रोन का एआई जवाब देता है, अटैक मोड ऑन, तमाम टारगेट लॉक हो चुके हैं। सरफराज गरजदार आवाज़ में, वक्त आ गया है धोखे का बदला देने का। सरफराज चिल्ला के बोलता है, फायर। अचानक आसमान से नीली शुआओं की बारिश शुरू हो जाती है। ज़मीन पर दुश्मनों की सफ़ें लम्हों में खाक हो जाती है। ड्रोन की लेज़र गन 1.5 सेकंड में 150 लोगों को खाक बना देती है। ना कोई चीख, ना कोई फरियाद, खामोशी और जली हुई रेत। खुद की जानिब परवाज़, खामोश मिशन की इब्तिदा। रात के सन्नाटे में सितारे साकत थे और फ़ज़ा में एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अलकुत की उफ़क़ पर अंधेरा फैला हुआ था, मगर इस अंधेरे में उम्मीद की एक चमकदार लकीर तेज़ी से हरकत कर रही थी। ये कोई आम चीज़ न थी, ये वही ड्रोन था जिसने लम्हा भर में 150 दुश्मनों को ज़मीं बोस करके तारीख़ रकम की थी। लेकिन आज इसका मकसद कुछ और था। न बरस रहा था, न गरज रहा था। सरफराज ने अपनी होलोग्राम घड़ी को छुआ और इस्पाट लहजे में कहा, ड्रोन 2 अलकुत की मुकम्मल फ़िज़ाई निगरानी शुरू करो। दुश्मन कहाँ कहाँ मोर्चा जन है, कहाँ कहाँ यरगमाली रखे गए हैं। कोई भी ना कोना रह जाए, मगर हमला नहीं, सिर्फ नज़र। ड्रोन अलकुत के ऊपर पहुंच चुका था, तकरीबन 10,000 फीट की बुलंदी पर। अलकुत में इस वक्त मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन सरफराज जानता था खामोशी के पीछे शोर छुपा हुआ है। दुश्मन ने लोगों को यरगमाल बना रखा है। गलियां मखफल थीं, मकानात कैद खाने बन चुके थे। सरफराज ने खलाई मरकज़ की तरफ पैगाम भेजा, यानी यूएफओ से फौरी तौर पर एक खलाई शटल रवाना की जाए। मुझे फ़ौरन यूएफओ तक पहुंचना है, यानी खलाई जहाज़। तमाम ड्रोन की परवाज़ बराह रास्त वहाँ से मुमकिन है। यह शटल किसी जहाज़ या हेलीकॉप्टर जैसी चीज़ न थी, ये उससे भी बढ़कर थी। ये एक मुकम्मल खला का हथियार थी, तेज़, खामोश और हवाओं को चीरने वाली। चंद लम्हे में फ़ज़ा में एक नीली रोशनी चमकी और एक हल्की सी घन गरज के साथ शटल ज़मीन पर उतरी। इसके दरवाजे खुदकार तरीके से खुले। अंदर नीली नीली रोशनी लरज़ रही थी, किसी और दुनिया की महक साथ लाती हुई। सरफराज ने एक नज़र आसमान की तरफ, एक नज़र ड्रोन की स्क्रीन पर डाली और कहा, बहुत जल्द तुम्हें रिहाई मिलेगी, मैं आ रहा हूँ। ये कहते हुए वो शटल में सवार हुआ। दरवाजे बंद हुए और खलाई शटल खामोशी से ऊपर उठी। अपने सफ़र पर तकरीबन 250 किलोमीटर दूर, जहाँ फराज खड़ा हुआ था, और बगदाद से 150 किलोमीटर दूर, इस यूएफओ की जानिब, जो ज़मीन पर एक अकेली पुरस्रार और तैयार खड़ी थी।
یہ کہانی کا وہ مقام ہے جہاں سرفراز انسانیت کی آخری امید اور اب خود میدان سے پیچھے ہٹ کر کمان سنبھالنے جا رہا ہے۔ اگلا مرحلہ تب شروع ہوگا جب القدس کے حالات مکمل اسکین ہو جائیں گے، دشمن کی پوزیشن واضح ہو جائے گی اور یرغمالی کو آزاد کرانے کا اصل منصوبہ حرکت میں آئے گا۔ رات کی تاریکی میں جب صحرا کی ریت پر چاند کی مدھم کرنیں پڑ رہی تھیں، سرفراز خلائی شٹل میں ایک انجانے سکون کے ساتھ اپنے UFO یعنی خلائی جہاز جو بغداد سے 150 کلومیٹر دور زمین پر سالم کھڑا تھا، اس طرف سرفراز بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے ہاتھ پر بندھی ہوئی ہولوگراف والی گھڑی پر ڈرون نمبر 1 کی AI کی آواز آئی۔ قافلہ بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ چکا ہے۔ سرفراز نے ڈرون کے AI کو آرڈر دیا کہ ریٹرن UFO کی طرف یعنی خلائی جہاز کی طرف چلے جاؤ۔ سرفراز نے ایک گہری سانس لی اور کہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ایک بوجھ ہلکا ہوا، مگر ابھی جدوجہد باقی ہے۔ کیا سرفراز القدس کے لوگوں کو بچا پائے گا؟ سرفراز خلافت عباسیہ کے بچے کچے لوگوں کو کس طرح ڈھونڈے گا اور کیسے دوبارہ ایک نئی سلطنت جو کہ اجڑ چکی ہے اسے دوبارہ بحال کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ چھٹی قسط جو کہ بہت جلد وائس پر آئے گی اس پر سنیے گا۔ مگر اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کا پتہ چل سکے۔